أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی معین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم. اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین 3 مراحل میں مکمل ہوئی. اولاً خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا. ترتیب معین ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ما بین الدفترین جمع نہیں ہوا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران، جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے. چنانچہ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا. لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے. تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ، ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو، اجماعی ہو، وہ طے کر دیا جائے. چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا. اسی لیے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے ہے. اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیے گئے. تو اس طریقے سے گویا کہ ربع صدی کے اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعینہ ہی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا. البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے، بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں، ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا. نمبر 1 یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی، وہ آیت ہے. آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے، مصرع نہیں کہہ سکتے، اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا. آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں.
آیتیں صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے۔ یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ہیں۔ ان میں کسی کے اجتہاد کو، کسی منطق، کسی گرامر، کسی نحو، کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں۔ جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف فی ہے، وہ اتفاقی نہیں ہے، اس لیے کہ 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں۔ فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام سورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے ضمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ صرف ایک سورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے، باقی 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تو در حقیقت صرف سورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو 113 کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا۔ بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر، کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے، تبدیلی کر سکے۔ بہرحال 6,500 کے لگ بھگ آیات ہے قرآن حکیم کی۔ آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں، ان کی تعداد متفق علیہ ہے 114۔ سورت سور سے بنا ہے، سور کے معنی فصیل ہے، گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم، معرفت، حکمت کا ایک شہر ہے۔ سورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ربط آیات۔ اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں، اس سے ہار وجود میں آئے، جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے کہ جو ایک سورت کے اندر ہیں اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلک ہوتی ہیں۔ ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اصطلاح اور ملتی ہے، حزب اور یا منزل۔ وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو، اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حزب پڑھ لیا جائے۔ یہ چونکہ دور صحابہ میں بھی مذکور ہے، لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے، یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہو، بلکہ پوری صورتیں شامل ہیں۔ کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے، کوئی حزب نسبتاً تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے، کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن تقریباً مساوی ہے۔ خام خواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے، تو پہلے حزب یا پہلی منزل میں 3 سورتیں، دوسرے میں 5، تیسرے میں 7، چوتھے میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، یہ سیڑھی ہے بالکل۔ اور جو آخری حزب مفصل کہلاتا ہے، اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد 65 ہے، وہ بھی جو آخری تعداد ہے 13 اس کا ملٹیپل ہے۔ بہرحال یہ حزب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں۔ رکوعوں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نہ۔ یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا، اور واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے۔ اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی، مجہول الزمان ہے یہ۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں۔
گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ 30 دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو، ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کوئی شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر، لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ صورتوں کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے ضمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی سورتوں کے گروپس ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک بالکل ماضی قریب کا معاملہ ہے، اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا۔ اول تو یہ بات بھی مان لیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کہ عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے، سورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے، ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا۔ لیکن یہ کہ سورتیں آپ کو معلوم ہے طویل سورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں، وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی۔ قرآن مجید کے علم کے ضمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں، ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن، کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، ولا یشبع منہ العلماء، اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبہ، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تمدن آگے بڑھ رہا ہے، علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے، قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے ہیں، اور واضح ہو رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذوالقرنین ہے، حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذوالقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوا تھا، یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل و کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے، اور اس سے در حقیقت توثیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کے ضمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل عرض کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے، سورتوں میں بھی ایک ربط ہے، آیات جو سورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں، پھر سورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس کے کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے۔ ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے، لیکن من کل شیء خلقنا زوجین، اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے۔ بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے، بعض جگہوں پر ذرا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے۔
البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں، اور ان میں سے بعض یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا، بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائیں۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں، ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے؟ دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں، ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ریسیپروکل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو، یہ زوجیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا، اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا، اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ، وہ رخ مکمل ہو جائیں گے، بات پوری ہو جائے گی۔ البتہ بعض جگہوں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں۔ میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں، جدید اصطلاح ہے، تو اس میں چونکہ اب بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے لفظ لایا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا، یا عام فہم ہے۔ تو گروپس اور سب گروپس، چھوٹے گروپ بڑے گروپ، تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے، ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی، اور تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہوگی۔ اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی۔ البتہ یہ جو ضمیمے ہوتے ہیں خود ان کے، یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں، خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی۔ اس سے آگے چلیے، اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی، کچھ صورتیں مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی۔ ایسا کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے، اس میں کوئی حکمت ہے؟ اور عجیب بات یہ سامنے آئی، اس اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپ بنتے ہیں، ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، ایک گروپ پورا ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا۔ یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں 7 ہیں۔ یہ گروپ جو ہے قرات کے لیے نہیں ہے، یہ گروپ جو ہے معنوی تقسیم ہے، غور و فکر کے اعتبار سے، کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اور جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں 7 گروپ ہیں بڑے بڑے، جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں، پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، تعداد میں تو ایک ہے، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، محض اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ، پھر 4 طویل ترین صورتیں مدنی، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، الانعام، الاعراف مکیات، الانفال، التوبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ چلتا ہے، 14 صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی، سورہ یونس سے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، چلتے جائیے، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون، 14 صورتیں۔ اب آئی ایک مدنی صورت، سورہ نور۔ یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا۔ چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی۔ الفرقان سے سورہ سجدہ تک 8 صورتیں مکی ہیں، اور پھر ایک صورت آتی ہے سورۃ الاحزاب، وہ مدنی ہے۔ اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں، ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بہت مشابہ ہیں۔
لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو، اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے۔ پھر آئیے پانچواں گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک، یہ 13 صورتیں مکی ہیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں، یہ کل 16 صورتیں ہیں۔ چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں یہ مکی ہے، اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی ہیں، یہ 17 صورتیں ہیں۔ آخری جو ہے وہ سورۃ الملک سے سورۃ الاخلاص تک 46 صورتیں، اور سورہ معوذتین جو ہے یہ 2 ہے کہ جو مدنی ہے۔ بعض کا اس میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ 7 گروپ جو ہیں قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے۔ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شریعت خداوندی، شریعت الہی، اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان 4 صورتوں میں۔ شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا، اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں، تکمیلی احکام ہیں، وہ سورہ مائدہ۔ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید۔ سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ اب ان پر جرح بھی ہے، ان پر تنقید بھی ہے، ان کو ملامت بھی ہے، ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے، اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ اسی طریقے سے ہر گروپ کا، اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی، اور مدنی صورتیں 4-6 پارے سے زائد پر پھیلی ہیں، جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے، آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنیات ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں، کانورس۔ لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے، یعنی چھٹا، یہ بڑے متوازن ہیں۔ 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، اور ادھر 7 صورتیں مکی اور 10 مدنی، لیکن 7 صورتیں جو ہیں وہ 3 رکوعوں کی ہیں، ان میں سے ایک 4 رکوع کی بھی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ 2 رکوعوں کی ہے، تقریباً متبادل بنتی ہے۔ تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو 6 گروپ تقریباً بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، تو ان میں سے پہلے 2 گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے، درمیانی 2 گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے، آخری 2 گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے۔ آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر، تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے۔ مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا 1/3 ہے تقریباً، اور اس 1/3 کا 2/3 پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب، سورہ نساء، پھر 3 چھوٹی صورتیں، پھر آخر میں 2 بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ لیکن یہ کہ یہ 2/3 جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے۔ اس کی بھی حکمت ہے، کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیوک پکتھال کے۔ میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے، کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو، اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پکتھال نے اپنے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں،
اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی، پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے، بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنی سکھائی جائے گی، بچہ چھوٹا ہی ہے روزہ رکھنا سکھایا جائے گا۔ تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے، احکام اب مقدم ہے، اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے۔ کوئی شخص بالغ ہوگا، ذہین ہوگا، فطین ہوگا، غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا، ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے۔ تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مارمیڈیوک پلتھال نے کہی ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ اب آئیے اگلا معاملہ، اگلی بحث، اگلا موضوع، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی انتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت۔ یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے ذرا نوٹ کر دیجئے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ھدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ھدی للناس، سورہ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورۃ البقرہ اور النحل میں فرمایا، نمل میں ھدی وبشریٰ للمؤمنین، آل عمران میں وموعظۃ للمتقین، ھدی وموعظۃ للمتقین، پھر 3 مرتبہ الہدیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدیٰ، ہدن نکرہ ہے، الہدیٰ معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، سورۃ الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ کہف میں بھی آئے۔ تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت، اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے 2 گوشے ہیں۔ علم انسانی 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، مادی حقائق ان کا علم۔ حواس 5 ہمارا دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام صلاحیتیں ہیں، ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے۔ پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا۔ آج سے چند 100 سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں، اس علم کا تعلق ہے علم اسماء سے، جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں۔ سورہ بقرہ کا 4واں رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ علم ہدایت ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں، پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے، زمین میں روئیدگی بھی ہے، وہ گٹھلی پھٹے گی، وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے، وہ پتے اوپر بڑھیں گے، درخت بنے گا۔ وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا، صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگیں گے، لیکن درخت موجود تھا، پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا۔ ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت کر دیا گیا پوٹینشلی۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے، اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے۔ اب یہ خود رو پودا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہاں تک پہنچے گا؟ علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ہے انسانی علم۔ اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے، وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے، پہلی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی، کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا، انجیل کے بارے میں، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدن بھی تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے، قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے۔ اب یہ ہدن نہیں، الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے۔ آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے، بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو، کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی، رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا۔ اب اسے آخری علم پڑھایا جائے گا، اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا، پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا۔ اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، آپ بتا رہے ہیں، احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں۔ تو احکام 10، دی 10 کمانڈمنٹس،
احکام دیے گئے، حکمت نہیں۔ ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا۔ یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے، تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ پیشین گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے۔ تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر۔ البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں، ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے۔ بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے۔ انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے، پھر ایک دور آیا کہا نہیں سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس کے گرد چکر لگاتی ہے، اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر، یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون۔ اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقع ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ عویدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس بکائی کا، یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی، بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے۔ دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے، اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے،
ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا۔ اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی، یہ سورہ حامیم السجدہ کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہن ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ قرآن حق ہے۔ اور اسی کی حقیقت جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو ایمبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر، علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا ایمبریولوجی، تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی۔ اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی، نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا، یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ کہاں سے معلوم ہوئے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں۔ تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں۔ مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو وہ 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان، یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی۔ البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ سائنسی فینومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں۔ حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی ہی نہیں تھی، آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا۔ ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل، وہ اس کا ایک اصطلاح ہے۔ کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ۔ اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو۔ اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے۔ صرف یہ کہا آپ نے روکا نہیں، لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درمیان۔
انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجئے، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو۔ میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی، تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے، میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا۔ آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے ہی۔ نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے۔ قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت، اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، اس حد تک ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی، لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی۔ اب آئیے فہم قرآن کے اصول۔ ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ 7 گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی۔ پہلی بات وہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے۔ ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کی، یہ نہیں۔ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے۔ ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر ذرا سا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ ایک تو یہ کہ منطقی نہیں، فطری ہے، یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے۔ خطابی کیا ہوتا ہے؟ جو میں کل عرض کر چکا ہوں، خطبے کی ایک شان ہوتی ہے، وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو۔ بعض آیات ایسی ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ غور کرو، سوچو۔ تو یہ صرف آپ کے دروں بینی، آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے۔ اسی طرح اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیئرسنگ آئیز کے ساتھ کسی سے سوال کرنا، کیا واقعی؟ اور اس مندر حقیقت کون سی ہے پس منظر میں؟ یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے۔ تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا موروثی عقیدہ ہے، ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے آباء، لیکن واقعتاً غور تو کرو، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی موجود ہے؟ اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، آل عمران آیت نمبر 7۔ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہیں اور محکمات ہیں وہ کون سی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، محکم قطعی، تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز یہ حرام،
آیات احکام محکم، اسی ایک مادے سے لفظ بنا ہے یہ، محکم بھی اور احکام حکم۔ البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے، عالم غیب ہو، عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے، ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے، ہمارا تجربہ ہی نہیں، ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں، ایک تو وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں۔ اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ہم جانتے ہیں، تو وہ بھی حق ہیں، ایسے ہی ہوں گی، اتوب ہی متشابہہ، لیکن یہ صرف نزل ہے، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے، نزل من غفور الرحیم۔ جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی، اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں دینے ملیں گی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہو، انہیں ہم کیا سمجھیں؟ تو عالم برزخ، عالم آخرہ، عالم غیب، عالم ارواح، ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سے سمجھیں گے۔ البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومینا والی باتیں ہیں مادی علوم کی، ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا، وہ آیت ابھی متشابہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات، اب معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون، اب یہ آیت محکمات میں آ گئی، اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ تیسری بات، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر، الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے، اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے۔ تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوں گے، تفسیر اور تعویل۔ نمبر 4، تعویل عام اور تعویل خاص، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں، آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا، حجاز میں نازل ہوا۔ اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی، وہ ان پڑھ قوم تھی، پڑھے لکھے شاذ الشاذ کالمعدوم کے درجے میں تھے، وہاں فلسفے کا سوال نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اولین مخاطب وہی ہیں، اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے، جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا، اس خاص کانٹیکسٹ میں، ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ میں کیا مفہوم سمجھا گیا، یہ ہے تعویل خاص۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیے، یہی کتاب ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے، اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے۔ اگر دنیا طویل ہے اور 500 برس تک ہے تو 25ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے۔ یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی۔ لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے، کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا، انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ کے لیے ہدایت اخذ کی جا سکتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے تعویل عام،
اس کانٹیکس سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ، اس کا در و بست، اس کا ما سبق، اس کے بعد ما بعد، سیاق و سباق، اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا، تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق، یہ زیادہ زیر بحث رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے، اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے، آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب۔ معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے، یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن، اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل درپیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام، یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے ان اصطلاحات سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر۔ قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا، اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے، بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے، جو اس کی اصل ہدایت ہے، اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے، سطح پر رہے گا، نیچے تو جائے گا نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے، لب لباب، وہ اس کی سطح پر موجود ہے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے، اس کی گہرائی فیتم لس، اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس کے لیے تعمق، گہرائی میں غوطہ زنی کرنا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کی تہہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے۔ ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے، میں نے فوراً ٹوک دیا۔ میں نے کہا آپ کیا، یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا، دریا عبور کر لیا، قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، یہ ناپیدا کنار سمندر ہے، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے۔ لہذا پوری زندگی کوئی امام راضی ہو، کوئی زمخشری ہو، کوئی ہو، پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ لیا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ناممکن۔ وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہے تذکر اور تدبر۔ اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے، پورا وقت اس کے لیے لگائے، پوری صلاحیت کھپا دے، تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم۔ امام رازی کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق محیب، یہ مقام تو بہت محیب ہے، پرہیبت ہے، بہت گہرا ہے، بہت غامض ہے۔ امام رازی کہہ رہے ہیں، 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔